آج ہم ایک ایسی زبان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں صرف 4 حروف ہیں، لیکن اس سے زندگی کی پوری کہانی لکھی گئی ہے۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ یہ کہانی اربوں حروف پر مشتمل تھی۔ بالکل، اور اسے پڑھنے کے لیے ہمیں ایک بالکل نئی قسم کی اینک کی ضرورت تھی، اور اسی اینک کا نام بائیو انفارمیٹکس ہے۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بائیو انفارمیٹکس کی بنیادیں اور ساخت نامی ایک تحریر پر مبنی ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ شعبہ کیا ہے، یہ حیاتیات اور کمپیوٹر سائنس کو کیسے جوڑتا ہے، اور یہ کیسے ہماری دنیا کو بدل رہا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف پڑھنے کی بات نہیں ہے، یہ اس زبان کو سمجھنے، اس کا ترجمہ کرنے اور پھر اس علم کو استعمال کر کے وہ کام کرنے کی بات ہے جو پہلے آپ سوچیں ناممکن سمجھے جاتے تھے۔ یہ حیاتیاتی ڈیٹا کے ایک بہت بڑے سمندر میں سے میوزک تلاش کرنے جیسا ہے۔ جی، بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ تو آئیے اس کی گرہ کھولتے ہیں۔ جب ہم بائیو انفارمیٹکس کہتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ سننے میں تو بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ اسے آسان کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ حیاتیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے کمپیوٹرز کا استعمال ہے۔ اچھا۔ آپ سوچیں، ہمارے ڈی این اے میں اربوں حروف ہیں۔ ایک انسان کے لیے اس پورے سلسلے کو پڑھنا اور اس میں سے کام کی چیز جیسے کوئی بیماری پیدا کرنے والا جین ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ بالکل ناممکن ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے پوری لائبریری کی ہر کتاب کا ہر لفظ پڑھ کر ایک مخصوص جملہ تلاش کیا جائے۔ تو ہم نے کمپیوٹرز کو یہ کام سکھایا ہے۔ اچھا، تو یہ بنیادی طور پر حیاتیات کے لیے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں طاقتور ڈیٹا تجزیے کا ٹول ہے۔ جی، بائیو انفارمیٹکس وہ ٹیکنالوجی ہے جو ڈی این اے، آر این اے اور پروٹین جیسی چیزوں سے متعلق معلومات کو ذخیرہ کرنے، ترتیب دینے، تجزیہ کرنے اور سمجھنے کے لیے کمپیوٹر سائنس کے طریقے استعمال کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ بائیو انفارمیٹکس اور کمپیوٹیشنل بائیولوجی کی اصطلاحات کو ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یا ان میں کوئی فرق ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگرچہ یہ دونوں شعبے بہت قریب ہیں، لیکن ان میں ایک اہم فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ آپ کمپیوٹیشنل بائیولوجی کو گاڑیوں کی انجینئرنگ کے پورے شعبے کے طور پر سوچ سکتے ہیں۔ اس میں ہر چیز شامل ہے: انجن، ڈیزائن، سیفٹی، ایروڈائنامکس۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ بائیو انفارمیٹکس اس کا ایک بہت ہی خاص اور اہم حصہ ہے، جیسے انجن ڈیزائن۔ یہ خاص طور پر مالیکولر سطح پر مرکوز ہے، جینز، پروٹینز، ان کے تسلسل اور ساخت پر۔ تو کمپیوٹیشنل بائیولوجی ایک وسیع چھتری ہے اور بائیو انفارمیٹکس اس کے نیچے ایک بہت اہم ستون ہے۔ بالکل۔ کمپیوٹیشنل بائیولوجی میں ماحولیاتی نظام کے ماڈل بنانا یا فاسلز کی بنیاد پر جانوروں کے ارتقائی درخت بنانا بھی شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان سب میں کمپیوٹیشن استعمال ہوتی ہے۔ لیکن بائیو انفارمیٹکس کا دائرہ کار صرف مالیکولر حیاتیات کے ڈیٹا پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واضح ہوا۔ تو اس ساری محنت کا، اس تمام ڈیٹا کو کھنگالنے کا آدھار مقصد کیا ہے؟ ہم اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آخر میں ہم بس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک سیل، زندگی کی یہ چھوٹی سی فیکٹری، آخر چلتی کیسے ہے؟ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جی، اس کے اندر کون سے پرزے ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ حیاتیات کے ایک بنیادی اصول، جسے سینٹرل ڈوگما کہتے ہیں، کے گرد گھومتا ہے۔ سینٹرل ڈوگما؟ یہ وہی ہے نا کہ ڈی این اے سے آر این اے بنتا ہے اور آر این اے سے پروٹین؟ جی ہاں، بالکل وہی۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ڈی این اے ایک بہت بڑی لائبریری میں رکھی ماسٹر بلو پرنٹ کی کتاب ہے۔ آپ اس کتاب کو لائبریری سے باہر نہیں لے جا سکتے کیونکہ وہ بہت قیمتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو کوئی مشین بنانی ہوتی ہے تو آپ اس کے ایک صفحے کی فوٹو کاپی بناتے ہیں، وہ آر این اے ہے۔ پھر فیکٹری کے ورکرز اس فوٹو کاپی کو پڑھ کر اصل مشین یعنی پروٹین بناتے ہیں۔ اور یہی پروٹینز سیل کے تمام کام کرتے ہیں؟ بالکل۔ اور بائیو انفارمیٹکس ہمیں اس پوری لائبریری، ہر فوٹو کاپی اور ہر مشین کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ واہ، یہ تشبیہ تو کمال کی ہے۔ اس سے پوری تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس شعبے کے 2 بڑے حصے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی، یہ 2 تکمیلی حصے ہیں۔ پہلا ہے اوزار بنانا۔ اوزار بنانا؟ جی ہاں، کچھ بائیو انفارمیٹکس کے ماہرین خود کبھی حیاتیاتی تجربات نہیں کرتے، وہ صرف کوڈنگ اور ڈیٹا بیس پر کام کرتے ہیں۔ وہ ایسے سافٹ ویئر اور الگوریدم بناتے ہیں جنہیں دنیا بھر کے سائنسدان استعمال کر سکیں۔
یہ بالکل ویسا ہے جیسے کوئی پہلے ہتھوڑے اور آری بناتا ہے، اور پھر دوسرا حصہ ان اوزاروں کو استعمال کرنے والوں کا ہے جو ان سے کرسی یا میز بناتے ہیں؟ بالکل۔ دوسرا شعبہ ان اوزاروں کا اطلاق کر کے حیاتیاتی علم پیدا کرنا ہے، یعنی ان ہتھوڑوں اور آریوں کو استعمال کر کے کچھ نیا بنانا۔ اچھا۔ اور جب سائنسدان یہ اوزار استعمال کرتے ہیں تو وہ 3 بنیادی قسم کے سوالات کے جواب تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ 3 سوالات کیا ہیں؟ پہلا ہے مالیکولر تسلسل کا تجزیہ۔ آسان الفاظ میں یہاں لکھا کیا ہے؟ لکھا کیا ہے؟ جی، اس میں جینز کی ترتیب پڑھنا، 2 مختلف جانداروں کے جینز کا موازنہ کرنا، یا ڈی این اے کے لاکھوں چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مکمل جینوم بنانا شامل ہے۔ دوسرا یقیناً ساخت کے بارے میں ہوگا، یعنی یہ دکھتا کیسا ہے؟ بالکل صحیح۔ دوسرا ہے مالیکولر ساخت کا تجزیہ، یعنی یہ چیز دکھتی کیسی ہے۔ پروٹین صرف ایک لمبی لڑی نہیں ہوتی، وہ ایک پیچیدہ سہجہتی شکل میں مڑ جاتی ہے اور اس کی شکل ہی اس کا کام طے کرتی ہے۔ اچھا۔ تو اس شعبے میں سائنسدان پروٹین کی 3D ساخت کی پیشین گوئی کرتے ہیں اور ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ تو پہلا لکھا کیا ہے، دوسرا دکھتا کیسا ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے مالیکولر افعال کا تجزیہ، یعنی یہ کرتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں یہ دیکھنا شامل ہے کہ مختلف حالات میں کون سے جینز زیادہ فعال ہیں، یہ سمجھنا کہ سیل میں مختلف کیمیکلز کیسے بنتے ہیں، اور یہ پیشین گوئی کرنا کہ کون سے پروٹینز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں مل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ کوڈ کیا ہے، وہ کوڈ کیسی مشین بناتا ہے، اور وہ مشین کیا کام کرتی ہے۔ بالکل۔ یہ تو بہت وسیع دائرہ کار ہے۔ یہ شعبہ اچانک اتنا اہم کیسے ہو گیا؟ یقیناً ڈیٹا کے سیلاب نے اسے جنم دیا ہوگا۔ آپ نے صحیح پکڑا، اس کی جڑیں 1960 کی دہائی تک جاتی ہیں، لیکن اصل دھماکہ جینوم پروجیکٹس کے ساتھ ہوا۔ 1965 میں مارگریٹ ڈے ہاف نے ایک کتاب میں پروٹین کے چند درجن تسلسل جمع کیے۔ ایک کتاب میں؟ مطلب سارا ڈیٹا ایک کتاب میں سما سکتا تھا؟ جی بالکل، اس کا نام تھا ایٹلس آف پروٹین سیکوینس اینڈ اسٹرکچر۔ اس وقت کے لیے یہ بہت بڑا کام تھا، لیکن ہاں، بس ایک کتاب تھی۔ حیران کر دینے والا ہے۔ پھر 1970 میں نیڈلمین اور ونچ نامی سائنسدانوں نے ایک الگوریدم بنایا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ وہ کیوں؟ اس الگوریدم نے کیا کیا؟ اس نے 2 تسلسلوں کا ریاضیاتی طور پر موازنہ کرنا ممکن بنایا۔ اس سے پہلے سائنسدان بس اندازے سے 2 ڈی این اے کے ٹکڑوں کو لائن میں لگاتے تھے۔ اس نے موضوعی اندازوں کو موضوعی سائنس میں بدل دیا۔ اچھا، تو اس نے ایک معیار قائم کر دیا۔ جی، اور پھر 1980 کی دہائی میں رفتار بہت تیز ہو گئی۔ کیسے؟ 1980s کی دہائی میں جین بینک جیسا بڑا ڈیٹا بیس بنا، اور اس کے ساتھ ہی بلاسٹ جیسا سرچنگ ٹول آیا۔ بلاسٹ؟ جی، مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں تھا، ایک بلاسٹ سرچ چلانے میں پوری رات لگ جاتی تھی۔ آپ صبح آ کر دیکھتے تھے کہ نتیجہ کیا آیا۔ پوری رات؟ جی، آج وہی کام آپ کے فون پر سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے۔ رفتار ناقابل یقین ہے۔ اور پھر ہیومن جینوم پروجیکٹ آ گیا۔ بالکل۔ 1980s کے آخر میں ہیومن جینوم پروجیکٹ شروع ہوا۔ اس پروجیکٹ نے اتنی بڑی مقدار میں ڈیٹا پیدا کیا کہ اس سے نمٹنے کے لیے بائیو انفارمیٹکس کو ایک نئے اور طاقتور شعبے کے طور پر ابھرنا ہی پڑا۔ تو یہ صرف چند دہائیوں میں ایک کتاب سے بڑھ کر ایک ایسے نظام تک پہنچ گیا جو سیکنڈوں میں پوری حیاتیاتی کائنات کو کھنگال سکتا ہے۔ یہ حیران کن ہے۔ جی بالکل۔ یہ سب تاریخ کی باتیں ہماری آج کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟ اس علم کا عملی اطلاق کیا ہے؟ اس کا اثر ہر جگہ ہے۔ ادویات سازی کو ہی لے لیں، پہلے نئی دوا بنانے میں اربوں ڈالر اور 10 سے 15 سال لگتے تھے، اور زیادہ تر کوششیں ناکام ہو جاتی تھیں۔ صحیح۔ اب سائنسدان کمپیوٹر پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں ممکنہ مالیکیولز میں سے کون سا کسی بیماری پیدا کرنے والے پروٹین کے ساتھ جڑ کر اسے غیر فعال کر سکتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل ٹرائل اینڈ ایرر ہے، جو اصل لیب کے کام سے کہیں زیادہ تیز اور سستا ہے۔ اور صحت کی دیکھ بھال میں ہم پرسنلائزڈ میڈیسن کے بارے میں بہت سنتے ہیں۔ جی، پرسنلائز میڈیسن۔ لیکن یہ باتیں تو ہم کئی سالوں سے سن رہے ہیں۔ حقیقت میں ہم اس مستقبل سے کتنے دور ہیں؟ کیا یہ آج کی حقیقت ہے یا اب بھی ایک خواب ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ یہ اب خواب نہیں رہا، لیکن ابھی عام بھی نہیں ہوا۔ کچھ شعبوں میں، جیسے کینسر کے علاج میں، یہ حقیقت بن چکا ہے۔ اچھا؟ جی، ڈاکٹر مریض کے ٹیومر کے جینوم کا تجزیہ کر کے یہ معلوم کرتے ہیں
کہ کون سی دوا سب سے زیادہ مؤثر ہوگی، لیکن ہر بیماری کے لیے ایسا کرنا ابھی بھی مہنگا اور پیچیدہ ہے۔ تو ہم اس راستے پر ہیں، لیکن منزل ابھی تھوڑی دور ہے۔ اور زراعت کا کیا؟ کیا یہ صرف پیداوار بڑھانے کے بارے میں ہے؟ اس سے کئی زیادہ ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال گولڈن رائس ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں بچے وائٹامن اے کی کمی کی وجہ سے اندھے پن کا شکار ہوتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سائنسدانوں نے بائیو انفارمیٹکس کا استعمال کر کے یہ پتہ لگایا کہ چاول میں وائٹامن اے بنانے کے لیے کون سے جینز ڈالنے ہیں، جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ صرف پیداوار بڑھانے کی بات نہیں، یہ زندگی بچانے کی بات ہے۔ تو اس شعبے کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ اگلا بڑا قدم کیا ہوگا؟ اگلا بڑا قدم سسٹمز بائیولوجی ہے۔ ابھی تک ہم ایک وقت میں ایک جین یا ایک پروٹین پر توجہ دیتے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کسی گاڑی کا ایک پرزہ مثلاً ٹائر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن سسٹمز بائیولوجی پورے سسٹم کو ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش ہے۔ یعنی صرف ٹائر کو نہیں بلکہ پوری گاڑی کو؟ بالکل۔ اس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ انجن، بریک اور سٹیئرنگ سب مل کر ٹریفک میں پوری گاڑی کو کیسے چلاتے ہیں۔ ہم ریاضیاتی ماڈلز کا استعمال کر کے پورے سیل کو کمپیوٹر پر نقل یعنی سیمولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت طاقتور لگتا ہے، جیسے ہم زندگی کے کوڈ کو نہ صرف پڑھ رہے ہیں بلکہ اس کی پیشن گوئی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن کیا اس کی کوئی حدود بھی ہیں؟ کیا ہم ان کمپیوٹر ماڈلز پر مکمل بھروسہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بائیو انفارمیٹکس کی پیشن گوئیاں لیب میں کیے جانے والے تجربات کا متبادل نہیں ہے، بلکہ ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ رہنمائی؟ جی، یہ ایک نقشے کی طرح ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ خزانہ کہاں ہو سکتا ہے، لیکن کھدائی تو آپ کو خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ یعنی نتائج کو احتیاط سے پرکھنا ضروری ہے۔ یہ صرف ایک نقطۂ آغاز ہے۔ بالکل۔ پیشگوئیوں کا معیار دو چیزوں پر منحصر ہوتا ہے: آپ کا ابتدائی ڈیٹا کتنا اچھا ہے اور آپ کا الگورتھم کتنا ذہین ہے۔ اچھا۔ اگر آپ کا ڈیٹا ناقص ہے تو نتائج بھی ناقص ہوں گے، اور بہت سے پروگرام ہیورسٹک الگورتھم استعمال کرتے ہیں۔ نہیں، ہیورسٹک، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شارٹ کٹس ہیں۔ اسے گوگل میپس کی طرح سمجھیں۔ جب آپ راستہ تلاش کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک بہت اچھا اور تیز راستہ سیکنڈوں میں بتا دیتا ہے، لیکن وہ دنیا کے ہر ممکنہ راستے کا حساب نہیں لگاتا، کیونکہ اس میں بہت وقت لگے گا۔ صحیح، وہ ایک ہوشیار اندازہ لگاتا ہے۔ بالکل۔ بائیو انفارمیٹکس کے الگورتھم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ آپ کو قریب ترین بہترین حل تیزی سے دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ 100% درست ہوں۔ ہمارے ذرائع میں یہاں ایک بہت دلچسپ تشبیہ دی گئی ہے میدان جنگ کی۔ یہ اس نقطے کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ جی، وہ تشبیہ بہت طاقتور ہے۔ مالیکولر بائیولوجی میں بائیو انفارمیٹکس کا کردار میدان جنگ میں انٹیلیجنس جمع کرنے جیسا ہے۔ انٹیلیجنس؟ جی، اچھی انٹیلیجنس آپ کو دشمن کی کمزوریاں بتا سکتی ہے اور جنگ جیتنے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ حملہ کہاں کرنا ہے، یعنی کون سے جین پر تجربات کرنا سب سے زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ اور اگر انٹیلیجنس غلط ہو؟ تو آپ جنگ ہار سکتے ہیں۔ اگر آپ غلط معلومات کی بنیاد پر اپنے تمام وسائل ایک غلط ہدف پر لگا دیں تو یہ ایک مہنگی ناکامی ہوگی۔ سمجھ گئی۔ اسی طرح اگر بائیو انفارمیٹکس کی پیشین گوئی غلط ہو اور ایک تحقیقی ٹیم سالوں تک اس پر کام کرتی رہے تو یہ وقت اور وسائل کا بہت بڑا ضیاع ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہر پیشین گوئی کی لیب میں تصدیق کرنا لازمی ہے۔ بالکل۔ یہ انٹیلیجنس اور زمینی فوج کے درمیان ایک مسلسل رابطہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر کسی کو صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ کیا ہوگی؟ خلاصہ یہ ہے کہ بائیو انفارمیٹکس ایک انقلابی ٹول ہے جو ہمیں زندگی کو مالیکولر سطح پر سمجھنے کی بے مثال صلاحیت دیتا ہے۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، بلکہ ایک طاقتور خوردبین ہے۔ یہ ہمیں عقل اور تنقیدی سوچ کے ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ اور میدان جنگ کی تشبیہ ہمیں اس علم کو استعمال کرنے کی طاقت اور ذمہ داری دونوں کی یاد دلاتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کی ہر شکل کی طرح اسے بھی سمجھداری اور احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہ ہمیں سمت دکھا سکتا ہے، لیکن سفر ہمیں خود طے کرنا ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑتے ہیں۔ جب ہم سسٹمز بائیولوجی کے اس مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہم ایک پورے خلیے کی نقل تیار کر سکیں گے، جہاں ہم زندگی کے عمل کی پیشین گوئی اسی طرح کر سکیں گے جیسے ہم موسم کی کرتے ہیں، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس سے زندگی کے بارے میں ہمارا تصور کیسے بدلے گا۔
کیا زندگی پھر بھی پراسرار رہے گی یا یہ صرف ایک بہت بہت پیچیدہ مشین بن کر رہ جائے گی جسے ہم پوری طرح سمجھ سکتے ہیں؟